بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں ہم آپ کے لیے جناب ایم اے راحت صاحب کی لکھی ہوئی پرسرار کتاب کالا جادو کی قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں، اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو کر دوڑ کر آگے بڑھی اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کر دو فرازی، مجھے معاف کر دو، میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی اب مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریحہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے یہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کر لو گے؟ حکم دیجئے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی، دوسروں پر کچھ ظاہر نہ ہونے کو دوں گی۔ صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں نے تمہیں منحوس کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح۔ میں سر خم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریحہ آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ آپ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں، مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے، شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے میں تیار ہو گیا تھا۔ موت کے جبڑوں سے نکلا تھا، پر کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، آئیے فریحہ، باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتا دیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ میں وہ نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریحہ بھی بجھی بجھی سی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا تھا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ریحانہ بیگم بولی۔ اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان، میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟
میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سرفرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں۔ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے تمہارا دل نہ پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اب اگر تمہیں بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا، حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے جہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا، 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھیں اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول، جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے ہر طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے، باہر لان پر چائے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ اس وقت سبھی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے، میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ آہا، حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب کیا ہے؟ نانا جان بولے۔ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے، دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ، مگر میں نہ بھاگ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس آفیسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نووارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے، مگر حلیے سے پولیس آفیسر معلوم ہو رہے تھے۔ نووارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے آفیسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی
اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا، چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں اور اپنے رسک پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں، اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پر سکتہ طاری تھا اور میں خود بھی بت بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، للہ اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دھانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریحہ مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک شیشہ سا ٹوٹ گیا، ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے اور اصل سرفراز بھی، سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے، اسے چھوڑ دیں، تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی، سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں، اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہی ہوا ہے، میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی۔ فریحہ دم بخود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، عجیب ہی بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیل سے گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحب اور فریحہ کی طرف دیکھا، عامر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجیے، میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے اور سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہی ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ سبھی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ کا حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ ہے تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیجیے جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے۔ ہم آپ پر اس کے لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ چلنا پسند فرمائیں چلیں، ورنہ آپ یہاں رکیے، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا اور جج صاحب بولے، ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاتون مدارت کی گنجائش نہیں ہے،
میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریحہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں، لیکن فریحہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باعث اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرومند رکھے۔ چچی جان میرا پرانا لباس مل جائے گا؟ چچی جان بری طرح رو پڑی تھی۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کیں اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا، جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی نہیں تھا۔ کھلبلی مچ گئی تھی، بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں رکھا گیا مگر میرے لیے سخت پہرا لگا دیا گیا تھا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا تھا۔ قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا حکم نامہ ختم ہو گیا تھا۔ ہاں مجھ پر اثر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے پولیس تیار ہونے لگی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک ASI اور کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح خیال رکھیں اور مجھے ہر سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز۔ شاہ صاحب خود مجھ سے ملے۔ کہو مسعود کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہوں شاہ صاحب، جیل کی نسبت جہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب تو میرے اہل خانہ میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، ویسے اطمینان رکھو اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا۔ بے حد شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ہاں ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی المیے سے دوچار نہیں کیا۔ اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا۔ عمدہ قسم کی بریانی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا۔ عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا اچانک میں نے اسے کل بلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا۔ تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ۔ اس نے میری کلائی پر دوڑ لگائی اور کندھے پر آ گیا۔ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن انسان تو تھا، بدروحوں کے درمیان تو نہیں رہ رہا تھا۔ سب کچھ ہمیشہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ میرے حلق سے چیخیں نکل گئی۔ میں نے پھریری لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی انگلیاں ننھے ننھے کانٹوں کی طرح میرے کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی؟ ہماری تمہاری دوستی تو پکی ہے، اب ہم سے گھبرایا نہ کرو۔ نیچے اتر مردود، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں نے دہشت سے بھنچی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے، اور پاگلوں کو پاگل خانے میں رکھ کر مار لگائی جائے ہے۔ بات کرنے آئے ہیں تم سے، آرام سے بیٹھو، بات کرو۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے کہا۔ اس کا کہنا درست تھا۔
میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرا دینے والا سنتری سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا۔ پھر بولا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتا میں، اور اسے بتاتا بھی تو وہ کیا کر پاتا؟ میں خاموش رہا۔ کھانا کھا لو، کچھ اور نہیں چاہیے کیا؟ نہیں، میں نے آہستگی سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میرے کان میں کہا اب رہا تھا۔ پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑھ گیا، وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ آپ تصور کریں، ایک مختصر ترین انسان میرے سامنے تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی حقیقت جانتا تھا۔ ہاں میاں جی، عقل ٹھکانے آئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے شیطان؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے سب کچھ تو تلپٹ کر کے رکھ دیا، سارے کام ادھورے رہ گئے ہیں ہمارے۔ تو اگر ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شکتی حاصل ہو جائے گی، سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے۔ تو نے ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہے، تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو۔ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارے لیے تو ایک ہی ہے، دوسرا کوئی ہوتا تو کچھ سوچتے۔ مگر کیوں؟ کہا نا تجھ سے یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو خود ہمارے پاس آیا تھا، ہم تو تیرے پاس نہیں گئے تھے۔ جاپ کیا تھا ہم نے 100 دن کا، اور 100ویں دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہی ہمارے کام کا تھا۔ جیون میں ایک ہی جاپ کیا جاوے ہے، دوسرا نہیں۔ ہم بھی تجھ سے بدھے ہوئے ہیں پاپی، مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کرنا تو تجھے ہوگا للو، کام ہی تیرا ہے، آج نہیں تو کل کرے گا، کل نہیں تو پرسوں۔ ہم سمجھائے دیتے ہیں، بیکار ضد کرے ہے، ہماری تیری دوستی پکی ہو جاوے گی، ہم مہان شکتیاں حاصل کر لیں گے اور وہ تیرے بھی کام آ جائیں گی۔ سنسار میں جو تو چاہے گا ہم کریں گے۔ تیرے لیے تو یہی چاہتا تھا نا کہ دولت تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، تو جو چاہے سو کر سکے۔ ریس کورس میں گھوڑے تیرے اشاروں پر دوڑیں گے، تو جسے دیکھے وہ تیرا ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا للو، سوچ لے، محل بنا دیں گے تیرے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے۔ بیکار کی ضد کر رہا ہے، پورے سنسار میں تو ایک ہی دھرماتما ہے کیا؟ لوگوں کو دیکھ، 4 پیسے کے لیے دوسرے کا گلا آسانی سے کاٹ دیتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے کیا؟ تو ہمارا کام نہیں کرتا، نہ کر، سڑ سڑ کر مر جائے گا، کچھ دن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے، کوئی نام لے والا ہوگا تیرا۔ کیا ملے گا تجھے؟ بول، کیا ملے گا؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ نہیں سوچا تو نے؟ تیرا کوئی نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھوریا چرن۔ بھوریا چرن ہے ہمارا نام، پر تجھے نام سے کیا؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت دے بھوریا چرن، کچھ وقت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، وقت لے لے، سوچیو اور ہمیں آواز دے لیجیو، جب بھی آواز دے گا ہم آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھوریا چرن، مجھے موقع دے، میں سوچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سلاخیں کسی عام انسان کا راستہ روک سکتی تھی، شیطان کا نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں، کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ۔ لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی۔ اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بدن بری طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ میں زمین پر لیٹ گیا، سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین چیز تھی۔ وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا، سارے چاول غلیظ کر دیے تھے اس نے۔ بھلا اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا تھا؟ کراہت آ رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے۔ سنتری تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہو کہ یہ چاول یہاں سے لے جائے، میں نے عاجزی سے کہا، اور میری یہ عاجزی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی۔ وہ میرے قریب رکا اور بولا، کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بدن ٹوٹ رہا ہے۔ سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا۔ پھر 2 آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے۔ اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ در حقیقت بھوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا، خود مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی۔
میں تو ایک بدکار انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا، ماں باپ بہن بھائی نیک فطرت تسلیم کیے جاتے تھے، صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا دیا تھا۔ لیکن میری یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی؟ میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا؟ پیر پھاگن کا مزار بے شک میرے لیے بھی قابل احترام تھا، بہت بار گیا تھا میں ان کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، لیکن یہ صرف روایت کے طور پر کیا تھا میں نے۔ عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پل رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنی مستقبل یا اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا، بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی ضد کر رہا تھا، اور اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر پھاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ہی حاصل ہو جاتی، اور اگر یہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی تو شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی پیر پھاگن کے مقابلے میں ناکام رہی ہے، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ خیال نہ جانے میں کیوں میرے اندر جڑ پکڑنے لگا تھا کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو کیا میں ایک گناہ عظیم کا مرتکب نہیں ہو جاؤں گا؟ ایک ناپاک روح کو ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا؟ ٹھیک ہے مجھے گندی قوتیں حاصل بھی ہو گئیں تو کیا وہ میرے لیے کارآمد ہو سکیں گی؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان نہیں چھن جائے گا؟ نہ جانے کیوں میرے دل اور دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی اور مجھے ایک خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھ جیسے بدطینت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے، اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی۔ مجھے اپنا وجود ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا، یوں لگا کہ اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبت اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہیں اور تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ہاتھ سے کیوں گنواؤں؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں؟ شاید میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، مردود شیطان بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔